السلام علیکم ناظرین۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بہت برکت رکھی ہے۔ اس کی ہر آیت، ہر لفظ میں بڑے ہی کمال کے فضائل و فوائد رکھے ہیں۔ اس کی ہر آیت میں دنیا جہاں کی تمام خیر و برکتیں رکھی ہیں۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ اس جیسی کوئی کتاب نہیں، نہ تورات اس جیسی، نہ زبور اس جیسی، نہ ہی انجیل اس جیسی ہے۔ یہ تمام آسمانی کتب کی سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کے بے شمار دین و دنیاوی فوائد بتائے ہیں۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ قرآن شریف کی پابندی سے تلاوت کرتا ہے تو اسے اس کی تلاوت کرنے کی برکت سے ایسے زبردست فوائد ملتے ہیں جو اس کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن شریف کی تمام صورتیں، تمام آیتیں فضائل و برکات سے مزین ہیں۔ ہر صورت کی مختلف مواقع پر تلاوت کرنا دینی اعتبار سے تو فائدہ مند ہے ہی، مگر دنیاوی طور پر بھی اس کے بہت ہی بہترین نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں، جنہیں دیکھتے ہوئے بندہ کبھی اس کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا۔ آج میں قرآن شریف کی ایک سب سے بڑی صورت یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کے چند احادیث نبوی سے ثابت شدہ دین و دنیاوی فوائد بتاؤں گا۔ اگر آپ میری باتوں کو توجہ سے سنتے ہوئے ہر بات کو اچھے سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہترین معلومات حاصل ہوں گی۔ اگر آپ کے لیے اس ویڈیو کو پوری دیکھنا مشکل ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو نارمل سے 125x پر یا پھر 1.5x پر سپیڈ کر کے دیکھ لیجئے۔ اس طرح آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کو ویڈیو کو سپیڈ بڑھانے کا طریقہ نہیں آتا تو اسے سیکھنا آسان ہے۔ یہاں آپ کو کارنر میں ایک سیٹنگ کا آئیکن شو ہو رہا ہے، آپ نے سیٹنگ والے آئیکن پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ اس پر کلک کر لیں تو اس کے بعد پلے بیک سپیڈ والے فولڈر کو تلاش کر کے وہاں سے آپ ویڈیو کی سپیڈ کو لو یا ہائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کم وقت میں زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹیکنیک کو استعمال کیجیے۔ ناظرین، سورہ بقرہ ایک بہت ہی فضیلت والی سورت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جیسے قبرستانوں میں ذکر و تلاوت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار و آثار سے خالی رہتی ہے، تو تم اس طرح اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھو۔ جس گھر میں خاص کر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ ناظرین، اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں باکثرت روایات وارد ہوتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کو ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کرتا رہوں گا۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ مفسرین کرام میں لکھا ہے کہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ سنام القرآن اور ضروت القرآن ہے۔ سنام اور ضروت ہر چیز کے اعلیٰ و افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوں میں نازل ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآنی میں اشرف و افضل ہیں، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کی مزید فضیلت میں ایک اور حدیث ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات جن شیطان اس گھر میں داخل نہ ہوگا، اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں: 4 آیتیں سورہ بقرہ کے شروع کی، 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، پھر آخر کی 3 آیتیں۔ ناظرین، میں وقت کی کمی کے باعث اس کے مزید فضائل بیان نہیں کر سکتا، اب بس اس کے چند اور فوائد بتا کر ویڈیو کو وہیں اینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔
جیسا کہ ابھی تک آپ نے اس کے فضائل و فوائد احادیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جان لیے ہیں۔ اگر انہیں مختصر طور پر بیان کروں تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا برکت کا باعث ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں جنات نہیں آ سکتے، مطلب گھر میں ہوں بھی تو بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو کسی قسم کا کوئی بھی جادو اثر نہیں کرتا، بلکہ کرنے والے پر ہی پلٹ جاتا ہے اور وہ جادوگر کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اولیاء کرام اس کے کئی وظائف بیان کرتے ہیں جو انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے بیان کرتا رہوں گا۔ ناظرین، آپ اپنے گھروں میں تلاوت قرآن شریف کا اہتمام کیا کریں اور خاص طور پر سورہ بقرہ پڑھنے کا تو معمول ہی بنا لیں۔ اس کے فوائد بڑے ہی عجیب و غریب ہیں۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو انس و جن کے شرور سے بچاتی ہے اور اللہ کی غیبی مدد کا سبب بنتی ہے۔ اگر کسی شخص پر جادو جنات کا مسئلہ ہو تو ان کے لیے یہ صورت بہت ہی خاص ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے ہر قسم کے جادو کا توڑ ہو جاتا ہے۔ آپ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو ابھی کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھ کر ہمیں کومنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ اور اگر آپ نے میرے اس چینل یعنی آزمودہ وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے۔ میں اس چینل پر آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔